جی وہ آئیں گے تو ان کو موقع دے دیتے ہیں. زاہد اسماعیل بھٹا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب چیئرمین، دوسرا سال چل رہا ہے. ہر سال میرے سامنے یہ بجٹ کا ایک پلندہ آتا ہے جس میں ڈیولپمنٹ سکیمز، مختلف سکیمز کا ذکر ہوتا ہے کہ یہاں پیسہ لگایا گیا ہے. میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں اپنے ڈسٹرکٹ کا، اپنے حلقے کا. میرا تعلق حلقہ ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ سے ہے. میرا حلقہ ہے PP 270 جو کہ خان گڑھ کنگوئی اور روہیلا والی کنگوئی پر مشتمل ہے. جناب چیئرمین، اگر میں بات کروں اپنے حلقے کی، اپنے ضلع کی بات کروں تو ہمارے جو حالات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ جوں کے توں ہیں. 2 سال میں رتی برابر بھی میرے علاقوں میں ترقیاتی کوئی 1 روپیہ تک نہیں لگایا گیا، اور جو حالات ہیں وہ جوں کے توں ہیں. سیوریج کا اگر ہم نظام چیک کریں، تقریباً سیوریج کے اوپر ہمارا پورے جنوبی پنجاب کا ایک جو سیوریج کا نظام ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے. اور خاص طور پہ جو میرا حلقہ ہے وہاں سیوریج کا نظام کافی عرصے سے انتہائی مخدوش حالت میں ہے. لوگوں کے گھروں میں پانی تک گھس گیا ہے، قبرستان تک محفوظ نہیں ہے، روڈ کے اوپر پانی ہے، گلیوں کے اوپر پانی ہے. ہمارا یہ جو صاف ستھرا پنجاب کا جو ایک نعرہ لگایا گیا تھا وہ تو کہیں ہوا میں اڑا دیا گیا ہے. اگر حالات دیکھیں ہم اپنے حلقے کی، میں اپنے حلقے کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں کے جو حالات ہیں، سیوریج کا نظام تباہ ہے. وہاں ہمارا جو ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ ہے جس کی آبادی کم از کم 35 لاکھ سے اوپر ہے. اگر ہم بات کریں اپنے تعلیم کے حالات کی، تعلیم کی میں بات کروں تو ہمیں آج تک ہمارے ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کو ایک یونیورسٹی تک نہیں دی گئی. آج تک جو وہاں کالج کے حالات ہیں، کالج کے حالات مخدوش ہیں. وہاں ہمیں آج تک ایک یونیورسٹی تک نہیں دی گئی. ہماری جو ہاسپٹلز ہیں، ہیلتھ کے جو حالات ہیں، ہاسپٹلز کے حالات ہیں، وہاں میں ابھی گیا ہوں لاسٹ ٹائم جب میں مریضوں کی حالت دیکھی ہے، وہاں صاف پینے تک کا پانی میسر نہیں ہے. اگر ہم نے ہاسپٹلز کو آؤٹ سورس کیا ہے، کم از کم اس چیز کی تو ہم یقین دہانی کرتے کہ جو ہم ہاسپٹلز آؤٹ سورس کر رہے ہیں کیا وہ ہاسپٹلز اس حالت میں برقرار بھی رہیں گے یا ان کی حالت جوں کی توں یا اس سے بھی بدتر ہوگی. اگر ہم حالات دیکھیں اپنے ہاسپٹلز کے، ہم پنجاب کی میں بات نہیں کر رہا، میں جنوبی پنجاب کی بات کر رہا ہوں، تو اگر حالات دیکھیں ہم ہاسپٹلز کے تو وہاں جو ہاسپٹلز کے حالات ہیں وہ انتہائی مخدوش ہیں. ادویات تک نہیں ہے عوام کے پاس، صاف پانی پینے کا میسر نہیں ہے، روڈز کی حالت ہے. میں ہمیشہ ہر بجٹ میں، جو ہمارے وزیر موصوف ہیں، ہر بجٹ میں ایک اعلان کرتے ہیں کہ GT روڈ جو ایک مظفر گڑھ سے روڈ گزر رہی ہے جو کہ کراچی کو کنیکٹ کرتی ہے، GT روڈ جو سب سے بڑی اہم روڈ ہے پاکستان کی، ہمیشہ ہر بجٹ میں اس روڈ کے لیے ایک حصہ مختص کیا جاتا ہے کہ اب یہ روڈ ڈبل ہوگی، اب یہ روڈ ڈبل ہوگی. کبھی 32 ارب رکھا جاتا ہے، کبھی اس کے لیے 2 ارب رکھا جاتا ہے، کبھی اس کے لیے 4 ارب رکھا جاتا ہے. لیکن آج تک یہ صرف وعدے ہی وعدے ہیں، اس کے اوپر کبھی ان وعدوں پہ عمل درآمد نہیں ہوا. ہماری روڈ کی جو حالت ہے ویسی کی ویسی ہے. وہاں جناب چیئرمین بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک انسان کی زندگی، اس انسان کی زندگی کا کوئی اس کا نعم البدل نہیں ہوتا. وہاں ہر سال کم از کم 200 سے 300 افراد روزانہ اس کے ایکسیڈنٹ میں ہر سال شہید ہوتے ہیں. اور کتنے افراد ہیں جو معذور ہو چکے ہیں، کتنے خاندان ہیں جن کی روزگار اس بندے کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، جس کا گھر چلنا اس بندے کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اور وہ اس ایکسیڈنٹ کی نظر ہو جاتا ہے، اس ایکسیڈنٹ میں معذور ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے کہ اس روڈ کے لیے کم از کم پراپر، جناب وزیر جب اس کنکلوڈ کریں گے بجٹ کی تو کم از کم اس چیز کی یقین دہانی لازمی کروائیں. اس پوائنٹ کو جو پارلیمانی سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں لازمی لکھ لیں کہ اس بجٹ کے لیے جو ایک GT روڈ مظفر گڑھ سے گزر رہی ہے اس کے لیے کیا کیا گیا ہے، اس کو کتنے حصے تک کتنی اس کو فیزز میں بنایا جا رہا ہے. کم از کم اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کم از کم اگر ہم نے اعلان کیا بجٹ کے اندر، لاسٹ ٹائم بھی 32 ارب کا اعلان کیا گیا تھا بجٹ میں، لیکن اس کو اس روڈ کے اوپر نہیں لگایا گیا. جناب چیئرمین، دوسری میں بات کروں گا کہ آج کل ہمارے ہاں چل رہا ہے سیلاب کی تازہ صورتحال ہوئی ہے. جناب چیئرمین، میں کچھ اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. میرا جو علاقہ ہے وہ دریائے چناب کے بالکل ساتھ چلتا ہے میرا حلقہ. جناب چیئرمین، اب ہمیں اشد ضرورت ہے کم از کم وہاں جو بند ہیں دریاؤں کے ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. کم از کم اس سیلاب سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ نیکسٹ ایئر اگر سیلاب آیا خدا نہ خواستہ تو وہ بند اتنے کمزور ہو چکے ہیں جناب چیئرمین کہ وہ پانی کو اگلے سال برداشت نہیں کر سکیں گے.
उन बंदों को, उन जो दरियाओं के बंद हैं, उनको इंतहाई जरूरत है, इंतहाई इमरजेंसी में कि उन बंद को मजबूत किया जाए ताकि वो अगले साल जब सैलाब है तो कम से कम ये है कि वो पानी को बर्दाश्त कर सकें और लोगों का कम से कम जानी नुकसान हो। जनाब चेयरमैन, जो अमन ओमान की सूरत हाल है हमारे इलाके में, रोज बरोज मेरे हल्के में, मेरा हल्का खानगढ़, मेरा रोहिला वाली, रोज बरोज डकैतियों की, चोरियों की वारदात बढ़ती जा रही है। अभी ताजा कुछ महीने पहले ही 2 मर्डर हुए हैं। उसके ऊपर भी मुझे जनाब चेयर, जब मसूफ हमारे मिनिस्टर साहब मौजूद होंगे तो मैं उस वक्त ये क्वेश्चन उनके सामने पुट करूंगा कि उनकी तफ्तीश के हवाले से मैं अपना क्वेश्चन पुट करूंगा। लेकिन यह है कि जनाब चेयरमैन, सीसीडी जो एक इदारा बनाया गया है, मैं हमेशा एक बात करना चाहूंगा कि सीसीडी एक परमानेंट हाल नहीं है। हमारा जो असल जड़ है वो है गुर्बत, जो अमीर और गरीब का फर्क है जनाब चेयरमैन, वो बढ़ता जा रहा है। जब तक हम उसकी असल काज को, जब तक हम पॉवर्टी को, जब तक हम गरीब को रोजगार मुहैया नहीं करेंगे जनाब चेयरमैन, ये चोरियां डकैतियां ये आर्जी हाल है सीसीडी। ये कम से कम हमें उसके परमानेंट इलाज की तरफ जाना चाहिए कि परमानेंट जो इलाज है वो गरीब और अमीर के दरमियान जो फर्क है उसको कम से कम करना है। हमने गरीब अवाम को रोजगार मुहैया करना है, फिर हमें इन इदारों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये जो इदारे हैं जो जिस तरह के ये चल रहे हैं, हमें इनकी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, मैं आखिर में एक और चीज जरूर बयान करना चाहूंगा, वो है हमारा जनूबी पंजाब। हमारे तमाम मसाइल का हल जनाब मिनिस्टर साहब जब कंक्लूड करेंगे तो जरूर हमें यह बताएंगे कि हमारे जनूबी पंजाब के लिए कितना बजट मुख्तस किया गया है, तरक्याती बजट, हमें कितना शेयर दिया गया जनूबी पंजाब को। हमें यह जरूर वो आगाह करेंगे कि जनूबी पंजाब को इस बजट में, इस तरक्याती बजट में कितना शेयर दिया गया है। और सबसे अहम चेयरमैन साहब कि हमारा जो बुनियादी हक है वो हमारा सूबे का है। जनूबी पंजाब एक सरायकी सूबा हमारी पहचान है। कम से कम उस सूबे के, हम जब तक एक सूबा हमारा नहीं होगा जनूबी पंजाब, हम इन मसाइल को कभी हल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस हुकूमत की हमें कोई तवज्जो नजर नहीं आ रही जनूबी पंजाब के सूबे की तरफ। जनाब चेयरमैन, मैं आखिर में इस हुकूमत की, इसकी जो कारकर्दगी, इसके ऊपर एक शेर बयान करके मैं खत्म करना चाहूंगा। मुझे पता है कि कीमती वक्त है, साहब ने आगे स्पीचेस करनी है, कि हकीकत यही है कि गर्दिश में सितारा चल रहा है, गुजारी जा रही है, बस गुजारा चल रहा है। मैं काफी देर से कुछ तय नहीं कर पा रहा हूं, ये कश्ती चल रही है या किनारा चल रहा है। शुक्रिया जनाब चेयरमैन।